بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چند جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کم و بیش 1000 سال بعد سرزمین عراق، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کی قوم بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رحمت فرماتے ہوئے ان کی قوم میں سے ایک شخص نوح بن لامک کو رسول بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے اور ان کی دیانت و صداقت کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دی۔ ان کو سمجھایا کہ یہ بت کسی بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں گمراہ نہیں کر رہا، بلکہ حق کی طرف بلا رہا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قوم کے برے لوگوں نے ان پر الزام لگایا کہ تم اس طرح سردار بننا چاہتے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر فقیر اور مسکین کی بہت تھوڑی تعداد ہی اس دعوت کو قبول کرنے میں شریک ہو سکی۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل صبح و شام اپنی قوم کو اکیلے اپنے رب کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان لوگوں میں خیر کی کوئی صورت نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے، آپ کی مخالفت کرنے اور جھٹلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ قول و فعل میں ہر طرح کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، لہٰذا اب وقت آ گیا تھا کہ ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی جائے۔ پس آپ نے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کی بد دعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی بد دعا کی قبولیت فرمائی اور مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے، ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو اور ایک کشتی ہمارے حکم سے بناؤ۔ جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کا سردار ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور فکرے کستا۔ وہ کہتا، خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کرتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اس پر ہنستے کہ موت سر پہ کھڑی ہے اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ نچلے حصے میں جانوروں کے لیے جگہ تھی، درمیانے حصے میں انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر کے حصے میں پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی نشانی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتائی تھی کہ ان کے گھر کے تنور میں سے پانی ابلنے لگے گا۔ چنانچہ جب تنور سے پانی ابلنے لگا تو خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے ایک جوڑا، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو۔ اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ خدا پر ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا۔ ان کے گھر والوں میں سے ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں کشتی پر سوار ہونے والوں میں شامل نہ تھے۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ گئے، جن کی اولاد سے علاقہ دوبارہ آباد ہوا۔ کشتی ان سب کو لے کر طوفان کی لہروں پر چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا، پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ خدا نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے افعال ناشائستہ ہیں۔
تو जिस चीज की हकीकत तुमको मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे सवाल ना करो। नूह ने कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। 40 दिन पानी आसमान से बरसा और ज़मीन से उबला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दरख्त डूब गए। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान अपनी बारिश को रोक दे। और कश्ती जूदी पहाड़ पर जो मुल्क इराक के शमाल में वाक़या है जा ठहरी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर अपनी रहमत फरमाई और कहा, अब कश्ती से उतर जाओ। ज़मीन पर चलना फिरना और रहना मुमकिन हो गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप पर भी बरकत नाजिल होगी और उन अक़वाम पर भी जो आपकी नस्ल से पैदा होंगे। तूफ़ान से निजात पाने वालों ने ज़मीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने हस्बे वादा उसमें बरकत फरमाई। वो फसलें उगाते, बागात लगाते और उनका फल खाते। ज़मीन पर घने जंगल उगाए। आहिस्ता आहिस्ता चरिंदों परिंदों में इजाफा होता गया। जितने भी नबी और रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब के सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटों की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से पहले अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनकी वसीयत की कि वो अल्लाह की इबादत करते रहें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। इसके अलावा वो उन्हें ये भी नसीहत कर गए कि वो किसी सूरत में तकब्बुर और फ़ख्र न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और अपनी कीमती राय से भी नवाजें। शुक्रिया।